یہ کیسے کلیم ہوا کہ جی صرف 7% نے ووٹ دیا؟ جمہوریت سے واقف نہیں ہے کیا؟ جمہوریت کا سبق دے رہے ہیں سب کو کہ جمہوریت یہ نہیں ہے، یہ ہے۔ ووٹوں پر جمہوریت نہیں ہے، ہمارے اندازے کے مطابق جو سچ بولے گا، جو یہ کہے گا، وہ جمہوریت ہے۔ جب میں صدارت کے عہدے پر تھا تو خان صاحب مجھ سے مسلسل کہتے رہے کہ بھائی کہیں بات چیت ہونی چاہیے۔ میں کوشش کرتا رہا، اسلامی قوانین کے اعتبار سے، اخلاقی قوانین کے اعتبار سے، جمہوری قوانین کے اعتبار سے، انٹرنیشنل قوانین کے اعتبار سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جی سارا ثبوت ہمارے پاس ہے اور ہم نے جی میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو 9 مئی کے ذمہ دار ہیں، پتہ تو کر لو نا، اور پھر تحقیقات کر کے سزا ملنی چاہیے۔ جس نے پلان کیا، تحقیقات کر کے سزا ملنی چاہیے، اس میں میرا پورا اتفاق ہے، اس میں مجھے کوئی بحث ہی نہیں ہے، اور تحقیقات ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو عمران خان صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے پیسفل پروٹیسٹ کے لیے کہتے رہتے ہیں، وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ نہ میں نے ملک چھوڑ کر جانا ہے، اس کے میں نے پاکستان کو ہی ٹھیک کرنا ہے۔ اور اس کے اندر میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی جو میرا لیڈر ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ مذاکرات ہوں، اس کے باوجود کہ لوگ کہتے ہیں نہیں کرنا، مگر یہ تو میرا ملک ہے نا۔ جس کو اپنے ملک کی فکر ہو وہ یہ کہے گا کہ بھئی بات چیت کرو، مسائل کا حل نکالو۔ لوگوں کی پاپولیرٹی ہے، اب وہ پاپولیرٹی کو جھٹلانے کے لیے جب سٹیٹسٹکس کا سہارا لیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا سب بچوں کو بھی ملا کر، سب کو ملا کر صرف 7% ووٹ پی ٹی آئی کو ملے، تو میں تو یہ کلیم کرتا ہوں کہ اگر بچوں کو ملا لیا جائے تو جو سرکاری 47 کے اعتبار سے 31% ہیں، میں یہ کلیم کرتا ہوں 61 ہو جائیں گے۔ یہ کیسے کلیم ہوا کہ جی صرف 7% نے ووٹ دیا؟ یار 31% نے بھی دیا، وہ بھی غلط ہے، مگر 31% کے اندر دنیا کے اندر بہت کم حکومتیں ہیں جو 31 پر تو 2/3 اکثریت مل جاتی ہے۔ جمہوریت سے واقف نہیں ہے کیا؟ جمہوریت کا سبق دے رہے ہیں سب کو کہ جمہوریت یہ نہیں ہے، یہ ہے۔ ووٹوں پر جمہوریت نہیں ہے، ہمارے اندازے کے مطابق جو سچ بولے گا، جو یہ کہے گا، وہ جمہوریت ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ریپیئر کرنا ہے، ملک کے معاملات کو ریپیئر کرنا ہے۔ بڑی خوبصورت ونڈو ہے، قوم اکٹھا ہے، قوم نے ایک ورڈکٹ دے دیا، اس کو پہچان لیں اور تعمیر کی طرف جائیں۔ تخریب کی طرف جانے کے لیے میں بھی نہیں تیار ہوں۔ دوسرے یہ کہ یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ تحقیقات کے لیے ایک تیاری اور جوڈیشل کمیشن کے لیے حامی بھری گئی، کر لینا چاہیے، سب تحقیقات کر لینی چاہیے ہیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یک طرفہ میں کہہ دوں کہ جی میرے پاس ثبوت ہے اور میں نے ایکشن لے لیا۔ دنیا کے کسی نظام میں، اسلامی نظام میں بھی اس بات کا امکان نہیں ہے کہ یک طرفہ فیصلہ ہو جائے کہ جی ہمارے پاس ثبوت ہے۔ وہ ثبوت کسی بھی عدالت میں رکھا جائے۔ اور میں نے ابھی کوٹ کیا تھا کہ حضرت داؤد کو اللہ میاں نے 2 فرشتے بھیجے، انہوں نے ایک فرشتے کی بات سن کر فیصلہ کر دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بھی، نبی سے خفا ہوئے۔ حضرت داؤد نے معافی مانگی کہ نہیں، دونوں کی سائڈ سن کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو یہ تو اسلامی قوانین کے اعتبار سے، اخلاقی قوانین کے اعتبار سے، جمہوری قوانین کے اعتبار سے، انٹرنیشنل قوانین کے اعتبار سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جی سارا ثبوت ہمارے پاس ہے اور ہم نے فیصلہ کر دیا۔ تو لہٰذا یہ بات اپنے دوستوں سے میں یہاں کرنے آیا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر، پاکستان کے معاملات پر مجھے پوری امید ہے کہ ہم ان مسائل کو حل کر کر ایک خوبصورت اور ایک اچھا پاکستان کے رخ کی طرف ضرور جائیں گے۔ آپ کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کا جب یہ واقعہ ہوا، آپ اس وقت موجود تھے اور سپریم کمانڈر تھے، کیا وجہ تھی کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ چیزیں اس وقت دونوں فریقین کو بٹھا کر معاملے کو حل کی آپ کی طرف سے کوشش کی نہیں گئی، یا اگر کوشش کی گئی تو رکاوٹ کہاں پر تھی، مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیے، جب میں صدارت کے عہدے پر تھا تو خان صاحب مجھ سے مسلسل کہتے رہے کہ بھئی کہیں بات چیت ہونی چاہیے۔ میں کوشش کرتا رہا، مگر وہ برابر نہیں ہوئی۔ اچھا، اس کی وجوہات کیا تھیں یہ بھی چھوڑ دیجئے، آج بھی میں کوشش اسی بات کی کر رہا ہوں۔ میرا ملک ہے، مجھے جو بھی کوئی اتنی انسلٹ بھی کرے کہ تم سے بات نہیں کرنی، پھر بھی میرا ملک ہے، میں اپنا گھر بچانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی اس میں شرم اور حیا کی بات نہیں ہے۔ اور عمران خان ایک جمہوری لیڈر ہے، وہ پھر بھی کہتا رہتا ہے کہ بات کرنی ہے، تو ہونی چاہیے۔ بڑا جی سیدھی بات یہ کریں کہ جس وقت آپ کو پاور تھی آپ کے پاس، آپ آربیٹریشن کروا سکتے تھے، اس وقت آپ خاموش رہے۔ آج جب آپ ہر جگہ سے، اس وقت کہیں پر بھی نہیں ہے، اب آپ ایک واہ ویلا کر رہے ہیں کہ جناب یہ کر رہا ہوں، یہ ہوتی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے؟ اچھا جی، میں کل جو آرمی اسپوکس پرسن کا بیان آ گیا کیٹیگوریکلی 9 مئی کو فکس اپ کرنے کا،
9 मई में शरीक मुजरिमान को फिक्सअप करने का, इस पर क्या कहेंगे? जी मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो 9 मई के ज़िम्मेदार हैं पता तो कर लो ना, और फिर तहकीकात करके सज़ा मिलनी चाहिए। जिसने प्लान किया तहकीकात करके सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें मेरा पूरा इत्तेफाक है, इसमें मुझे कोई बहस ही नहीं है, और तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है जी। और दूसरा सवाल आपका क्या था कि जब मैं सदर था तो जितना मुझे आइन ने हक़ दिया है, मेरे पास एग्जेक्टिव अथॉरिटी सदर की जिस दिन आप दे देंगे तो एग्जेक्टिव अथॉरिटी से काम चलेगा, और जिस दिन सिंबॉलिक, जब तक सिंबॉलिक है तो उसका काम यह है कि लोगों को बिठाए और लोगों से कहे कि ये रास्ता सही नहीं है, दूसरा रास्ता अख्तियार करो। तो मैंने वो हक़ पूरी तरह से अदा किया। तीसरी बात यह है आपकी कि जब आप आ गए और ये कर रहे हैं, तो मैं तो एक छोटा आदमी था, छोटा आदमी हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ, उतना ही बावकार शहरी हूँ जितना हर शहरी पाकिस्तान का। साहब ये बताइएगा, समझ सकते हैं क्या माफ़ी इस मसले का हल है? बिल्कुल माफ़ी इस मसले का हल है। जो जुल्म करे वो माफ़ी मांगे है, और माफ़ी ही ले दे कर मामला निकलता है, मगर जो जुल्म करे, वो जो मजलूम है, सिर्फ उससे मैं कहूँगा कि माफ़ी मांग लो। आप बताइए, फैसला करिए ना आप। जी अलवी साहब ये बताइएगा कि वज़ार हटने के बाद सदारत से आपका इमरान खान साहब से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई रब्ता हुआ है और कोई गाइडलाइन उन्होंने दी है कि आपने अब क्या लाइन ऑफ एक्शन रखना है? जी मेरा राब्ता पहले भी था, अब भी है। कोई गाइडलाइन जो वो पब्लिक हो जाती हैं पार्टी के ज़िम्मेदारों के ज़रिए, जो उनसे मिलती हैं वही मुझ तक पहुँचती हैं। मुझे बिलखुसूस कोई गाइडलाइन नहीं दी। मैं इंशाअल्लाह चंद दिनों में मिलूँगा भी उनसे। अलवी साहब ये जानना चाहेंगे कि आप बार बार आपकी क़यादत की तरफ से आता है कि सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात होंगे, मौजूदा पॉलिटिशियन, मौजूदा सिस्टम के मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो फिर बात कैसे बढ़ेगी? क्योंकि कल भी उन्होंने, जो आर्मी रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने भी कहा कि अगर पॉलिटिशियन ने आपस में भी मुज़ाकरात करनी है तो करें, हम तो 9 मई में इनको फिक्स कर चुके। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए जाएँ तो पॉलिटिकली उसका जवाब होना चाहिए, तो लिहाजा जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहा है उसी से बात करनी चाहिए ना। आप किसके साथ मुज़ाकरात में हक़ में हैं? मैं तो आपसे, आपके साथ मुज़ाकरात के भी हक़ में हूँ, मीडिया के साथ। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ले देकर आपस में बातचीत कर हर मसले का हल वहीं से है। सर ये बताइएगा, बतौर सदर आप इमरान खान से मिलने क्यों नहीं गए? कि आपको भी रोका गया था? ये क्लियर कर दें सर आप। एक सारी चीज़ें कैसे एक ही दिन में क्लियर हो जाएंगी? आप भी हैं, मैं भी हूँ, हो जाएंगी क्लियर। असल में मैं आपसे ये कहूँ, एक बात मैं कहना भूल गया कि मैं समझता हूँ कि अदलिया के अंदर जो ये मामला चल रहा है कि इंसाफ हो, मैं उसको सराहता हूँ। अदलिया में जो खतूत लिखे गए और ये बात देखी जा रही है कि इंटरवेंशन ना हो, इसके हक़ में सब हैं। सारे इंस्टीट्यूशंस कहते हैं कि इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, कुछ डिनाई कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि हो रहा है। इसके ऊपर अदलिया को मैं सपोर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि अदलिया के साथ एक उम्मीद वाबस्ता है। दूसरी बात, मैं वकीलों को सपोर्ट करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर मुसलसल वकीलों की जद्दोजहद रही है इंसाफ की। अच्छा, अगर वकीलों के साथ कभी भी ज़्यादती हो, कहीं भी ज़्यादती हो, तो मैं उसकी मजम्मत भी करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, माजी में अब आप पीटीआई, तमाम पीटीआई आप समेत कह रहे हैं कि सियासत में जो इंतशार है या तैश का कल्चर, इसको ख़त्म होना चाहिए। माजी में हमने आपको भी देखा, आप भी कराची में सरेआम रोक रहे थे, गाड़ियाँ जला रहे थे, और आपकी ऑडियो भी लीक होती खान साहब के साथ जब धरने के दिनों में। अच्छा, आपने मुझे देखो, सवाल ये कर रहे हैं कि जी आपने गाड़ियाँ जलाई। कोई मेरी वीडियो दिखा दे मैंने गाड़ियाँ जलाई हूँ, मगर मैंने पुलिस का मुकाबला सारी उम्र किया है। इसकी मैं खुद इकबाल कर रहा हूँ आपके सामने। क्यों इकबाल किया है कि जब पुलिस कहीं सड़क पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़ खड़ी होगी, वो लाठियाँ मारेंगी, तो मेरे हाथ में पत्थर आएगा, मैं पत्थर इस्तेमाल करूँगा। अलवी साहब ये बताइएगा, अभी आपने फरमाया कि चीज़ों को रिपेयर करने की ज़रूरत है, करीब आने की ज़रूरत है, तो अब ये फरमाइएगा, अगर पीटीआई भी ये चाहती है, आप भी चाहते हैं मुज़ाकरात हों, हुकूमत भी ये चाहती है, तो फिर रुकावट क्या है? कैसे, क्या इस्टेब्लिशमेंट रुकावट है या सियासी पार्टियाँ खुद रुकावट हैं कि वो आगे ना बढ़ें और मामला को रिपेयर ना करें? तो रुकावट क्या है? अच्छा, रुकावटें तो नज़र आ रही है ना, मुज़ाकरात हो नहीं रहे, 2 साल से चल रहा है मामला, हो नहीं रहे। रुकावटें आपको पता है, मुझे पता है, रुकावट हो रही। तो लिहाजा अवाम तो नहीं कर रही, अवाम ने तो मैंडेट दे दिया। अच्छा, जिनको आप मैंडेट देने के लिए नहीं तैयार हैं, तो जो नहीं देना चाहता वो मुज़ाकरात तो करे भाई, क्यों नहीं देना चाहते?
تو بڑا سمپل ہے، کس نے مذاکرات کرنے، جس کا اختیار ہے، دیکھیے میں آپ کلیئر کریں یہ بات، جس کا اختیار ہے وہ مذاکرات کرے. اگر سیاستدان کے پاس اختیار ہے، سنو نا، تو سیاستدان مذاکرات کرے. آپ خود بتا دیں کس کے پاس اختیار ہے، مذاکرات کرے. پی ٹی آئی کے پاس اختیار ہے، وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے. کمیشن پی ٹی آئی کو مورد الزام ٹھہراتی ہے، تو کیا آپ لوگوں کو ان کا فیصلہ قبول ہوگا پھر؟ بھائی صاحب، اگر کمیشن بنتا ہے، ایک اچھا نان پارٹیسان کمیشن بنے گا، ہم ہمیشہ حکومت کے جو عدالتوں کے فیصلے قبول کر رہے ہیں. عمران خان جیل میں عدالتوں کے فیصلوں کی بنیاد پر ہیں، وہ اپیل کر رہے ہیں، عدالتوں میں کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی کن سے پوچھ رہے ہیں؟ میرے پاس سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، مجھ سے لے لیں. اگر میرے پاس ہیں تو میں شواہد دے دوں گا. بھئی شواہد کہاں سے ملیں گے؟ شواہد سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں، نہیں تو سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں. شواہد بہت سارے بھائی، تلاش کر لو، مل جائیں گے. کیا کہیں گے ان تحریک انصاف کے ایک منٹ جی. سیاسی معاشی عدالتی استحکام کیسے آ سکتے ہیں؟ ہم ہر اداروں میں دیکھتے ہیں کہ کہیں استحکام ہے. دوسرا یہ سوال ہے کہ جتنے بھی اب تک وزیر اعظم بنے، ان کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی تحریک کی عدم اعتماد لائی چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ وزیر اعظم اپنی مدت پوری کر پائیں گے؟ مجھے لگتا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جو میرے سیاستدان دوست یہاں پر ہیں، یہ گراس روٹس پالیٹکس کے حوالے سے ان سب کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک آرٹیفیشل حکومت ہے، یہ ایک گنتی کے حوالے سے غلط گنتی کی بنیاد پر حکومت ہے. اس نے اپنی اسٹیبلٹی کو خود ہی کمزور کیا ہوا ہے. میرے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے درینہ ساتھی جو ہیں وہ چھوڑ گئے اور کچھ واپس آنا چاہتے ہیں، کیا خان صاحب ان کو قبول کریں گے؟ اچھا، یہ خان صاحب کے فیصلے ہیں کہ کس کو قبول کرتے ہیں نہیں کرتے. میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ حق اور سچ کے اعتبار سے اپنی بات کرتے رہو. بہت شکریہ. السلام علیکم.